اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے اور ان کی نگرانی کے لیے فرشتے مقرر کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ انسان کی آزمائش، امتحان، انسان کے امتحان کو چیک کرنے کے لیے اس کی نیکیاں برائیاں لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس انداز سے بیان کیا ہے کہ انسان کوئی بھی لفظ بولتا ہے، کوئی بھی بات کرتا ہے، من قول، چھوٹی سی چھوٹی بھی بات، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقرر فرشتے ہیں وہ اس کو لکھتے ہیں۔ عتید، صرف لکھتے نہیں بلکہ بڑے تیز، وہ کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ جب انسان نے ادھر سے لفظ بولا ادھر لکھ دیا۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، پھر یہ بھی نہیں کہ چھوٹے چھوٹی چیزیں وہ چھوڑ دیتے ہو، بلکہ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات، وَكَبِيرٍ، ہر بڑی سے بڑی بات، مستطر، اللہ تعالیٰ لکھوا رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری باتوں کو، ہمارے افعال کو، ہمارے کاموں کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کیے، اور وہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو وہ نہیں چھوڑتے، وہ آپ کی لکھ لیتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کو انتہائی اچھے طریقے سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا، اپنے الفاظ کا، اپنے افعال کا، اپنے کاموں کا، اپنی باتوں کا، ان میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے لفظ سے کیا باتیں، میرے منہ سے کیا باتیں نکلتی ہیں، میرے لفظ کیا ادا ہوتے ہیں، میں کام کیا کرتا ہوں، کہیں اللہ تعالیٰ ان کاموں کی وجہ سے ناراض تو نہیں ہوتے، کہیں یہ میری جو باتیں ہیں وہ دوسروں کو تکلیف تو نہیں دیتی، یہ آخرت والے دن میرے لیے میرے غم کا سبب تو نہیں بن سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا دن برپا کرنا ہے، اس میں بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جو اس چیز کا یقین رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اس کو چاہیے کہ وہ زندگی اس طریقے سے گزارے کہ اگر اس کو کوئی بات کرنے کی ضرورت پیش ہوتی ہے، خیرن، خیر کی بات کہے، لوگوں کی خیر خواہی کی بات کرے، لوگوں کو سکون دینے والی بات کرے، لوگوں کو تکلیف دینے والی باتوں سے گریز کرے، اولیاسمت خیر کی بھلائی کی لوگوں کو سکون دینے والی باتیں نہیں آتی وہ نہیں کر سکتا،
لیسمت، دوسری بات نہ کرے بلکہ خاموش رہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھے ہیں، گھر کے معاملات میں کسی حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کی دوسری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات کہی، حسبک، اے اللہ کے نبی آپ کو تو یہی کافی ہے کہ وہ چھوٹے قد والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ سے یہ لفظ سنے کہ یہ دوسری عورت کو حقیر سمجھتے ہوئے دوسری کو چھوٹا قد اس کا بیان کرنا چاہتی ہے، چھوٹا قد والا کہنا چاہتی ہے، فوری لفظ کے لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِهَا فِي الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ۔ اے عائشہ، تو نے ایسی بات کی ہے، ایسا کلمہ ادا کیا، ایک لفظ کا ہے، ایک دو لفظ ادا کیے صحابیہ کے بارے میں، آپ کی دوسری بیوی کے بارے میں، لَوْ مُزِجَتْ بِهَا فِي الْبَحْرِ، اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے نا، یہ جو تو نے چھوٹی سی ایک دو لفظ کی باتیں کہی ہیں کہ ان کو سمندر میں جو اتنا زیادہ پانی ہے سمندر میں یہ تیری بات ڈال دے، لَمَزَجَتْهُ، یہ دو تین لفظ اس کو کڑوا کر دیں گے۔ آپ کی بیوی ہیں، لاڈلی بیوی ہیں، روایات صحابیات میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، لیکن دو لفظ جو دوسرے کو سکون نہیں دیتے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری بات کہی کہ اتنے سخت لفظ ہیں کہ اگر ان کو سمندر میں ڈال دیں وہ کڑوا ہو جائے گا۔ ہماری زندگی میں کتنی ایسی باتیں ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں اس کو مذاق کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں اس کو مذاق کرتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، محفل میں ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، ساتھ دکان والا ہے اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، کوئی اور ہے ساتھی ہے اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے، میری زبان سے اگلے کو سکون ہی نہیں پہنچتا۔ یہ تو صرف ہمارے ساتھ ہے جو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں کتنی ناراض کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جہنم۔ انسان ایک بات کہتا ہے، یتکلم بالکلمہ، ایک کلمہ ادا کرتا ہے، من سخط اللہ، لیکن وہ ایک کلمہ، ایک لفظ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا، اللہ کی نافرمانی والی بات ہے۔ یہوی بہا فی نار جہنم، انسان جہنم میں جا کر گرتا ہے ایک کلمے کی وجہ سے۔ آپ اس کی مثال سمجھ لیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے دو لوگ تھے، دو ساتھی تھے، ایک نیک تھا ایک برائیاں کرتا تھا۔ نیک بندہ دوسرے کو روکتا تھا، برائیاں نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیا کرو، یہ گناہ چھوڑ دو۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ یہ برائی کر رہا ہے، اس کو روکا، نہیں رکا، کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ معمولی سے لفظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنے چھوٹے سے تھوڑے سے لفظ اتنا ناراض کیا اللہ تعالیٰ کو کہ تیری جو زندگی کی ساری نیکیاں ہیں، ساری تہجدیں ہیں، روزے ہیں، قیام ہے، سارے کے سارے ضائع، تو جہنم میں جس کے بارے میں بات کی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی انسان کے ایک ایک لفظ کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الٹ بیان کیا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کلمات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات جنت میں بلند کر دیتے ہیں۔ آپ معمولی سی اس کی مثال سمجھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ جب کہا تو پیچھے سے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا کے الفاظ کسی بندے نے کہے، کسی صحابی نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا یہ کس نے کہے ہیں؟ صحابی اس نے بتایا کہ میں نے کہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کلمے
اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اتنا راضی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 30 فرشتوں سے زائد فرشتے ان الفاظ کو لکھنے کے لیے بھیجے. وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ میں لفظ لکھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں، میں لکھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں. تھوڑے سے لفظ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے لفظ ہیں. 30 سے زائد فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنے کے لیے بھیجے. اس سے سمجھ آتی ہے ہمارے ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے، ایک ایک لفظ کی قدر ہے. ہم اگر ان الفاظ کی قدر ادھر نہیں کریں گے، ہمیں آخرت والے دن پتہ چلے گا کہ میں اگر ان الفاظ پر کنٹرول کرتا تو میرے درجات کتنے بلند ہونے تھے. اب اگر کنٹرول نہیں کیا تو اس کی سزا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو انسان اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے، اپنے آپ کو خاموش رکھتا ہے، وہ نجات پا جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں قید کی محتاج زبان سے زیادہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یعنی انسان کو سب سے زیادہ قید رکھنے کی جو ضرورت ہے نا جس چیز کو، وہ ہے اپنی زبان، اپنے الفاظ. ان کو خاموش کریں، ان کو تھوڑا کریں. اگر نیکیاں نہیں ہو سکتی، لیاسمت، خاموشی سے جو گناہ کرنے ہیں ان کو کنٹرول کر لیں تاکہ ہم آخرت والے دن ان کے وبال کو نہ بھگتیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا میں جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.